ضمنی الیکشن کا اصل نتیجہ سامنے آ گیا۔ دو بڑوں کی آپس میں ملاقات اور اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی عوامی طاقت کو تسلیم کر لیا۔ آخر یہ کون کس سے ملا، ہونے کیا جا رہا ہے، آج اس اہم خبر کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا اور آج تاریخ ہے 18 اکتوبر 2022۔ آج کی بڑی کہانی، بڑی سٹوری، بڑی خبر کے اوپر ہم بات کریں گے، چونکہ تھوڑا سا ریمائنڈر دینا ضروری ہے۔ گزشتہ روز بھی اور اس سے ایک دن قبل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں جو کامیابی ہوگی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ عوامی طاقت جس کے ساتھ ہوگی کس کے ساتھ جایا جائے اور کیا کیا جائے۔ چونکہ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا، حال میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور تھوڑا عرصہ قبل بھی آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جس نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا کے تنقید کی، اور یا پھر جس کے ساتھ عوام کی طاقت تھی، اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کے ساتھ بیٹھے اور بات چیت کی۔ کیوں کہ آرمی کو بھی سپورٹ کرنے والے، ملکی مفادات کے تحفظ کرنے والے، یا جو عوام ہوتے ہیں جن کو ملک اور قوم سے لگاؤ ہوتا ہے، وہی ادارے اگر کسی سیاسی شخصیت کا بھی ساتھ دیتے ہیں، اور وہی جو لوگ ہوتے ہیں وہی پاکستان آرمی یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، چونکہ وہ لوگ مثبت سوچ رکھتے ہیں اور باقی معاملات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ جب کہا تھا کہ اگر عمران خان کی چیزیں جیت کے، سیٹیں جیت کے الیکشن میں کامیابی ہوگی تو اس صورتحال کے پیش نظر اسٹیبلشمنٹ کو اپنے جو کیے ہیں کام ان کو ریویو کرنا ہوگا۔ وہ چاہے نئے چیف آئیں گے، چاہے موجودہ آرمی چیف جنرل جاوید باجوہ صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں۔ ایون آپ حیران ہوں گے جو میں خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ اس سے قبل کل ہی کا واقعہ ہے کہ جب الیکشن میں کامیابی ہوئی تو اس کے بعد جو وفاد چودھری کے ساتھ بیٹھ کے عمران خان جو اکٹھے تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو اس میں DGI اور باقی آرمی چیف کے حوالے سے بھی ایک بیان دیا کہ کیا یہ لوگ قانون سے بالا تر ہیں، اور کھلی تنقید کی۔ مگر یہ تنقید ہونے کے باوجود جو ملاقات ہوئی اس میں 5 لوگ شامل تھے، اور وہ ملاقات 2 بڑوں کے درمیان ہوئی۔ ملاقات کس کے درمیان ہوئی، اس سسپنس کو ختم کرتے ہوئے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ صدر پاکستان عارف الوی جو میڈل مین تھے، بیچ میں لڑکھڑائے ان کے تعلقات عمران خان سے بھی، دونوں کی ناچاکی بھی ہوئی، بحث و مباحثہ بھی ہوا، اور پھر یہ جو میڈل مین تھے ان کو بارہا کہا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور عمران خان کی طرف سے بھی کہ یہ کوئی مذاکرات جو ہیں یہ مکمل حتمی شکل اختیار کرتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ مگر اس کے باوجود کیا ہوا کہ پرویز خٹک صاحب خصوصی طور پہ اسلام آباد آئے۔ آج شام کے بعد، عشاء کے بعد جو ملاقات ہے وہ ہوئی، اور اس ملاقات کے جو اور میڈل مین تھے اس میں فواد چودھری بھی شامل ہیں، اور خاص کر صدر پاکستان جو عارف الوی ہیں وہ بھی اس کا حصہ تھے۔ عمران خان اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ صدارتی ہاؤس جو ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ وہ دونوں ملے، ان کے درمیان بات چیت ہوئی، اور اس بات کو مزید آگے بڑھانے سے وہاں پہ جو بلٹس پوائنٹ ہیں وہ کیا ڈسکس ہوئے وہ میں ایک ایک لائن کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ تو بات طے ہوگی کہ عمران خان کی آرمی چیف سے ایک اور ملاقات، یہ جو کنفرم خبر آپ کو دے رہے ہیں، تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاہدہ طے ہونے کے قریب پہنچ چکا۔ اب شاید لانگ مارچ کی نوبت تک پیش نہ آئے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ اب لانگ مارچ کرنے کی جو نوبت ہے وہ پیش نہیں آئے گی۔ اس کے بعد عارف الوی بھی ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد نہایت مطمئن۔ آرمی چیف سمجھتے ہیں کہ ملک اس وقت کسی بھی بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا، یہ بات عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ آرمی چیف اور عمران خان کی ملاقات نہایت ہی اچھے اور خوشگوار ماحول کے اندر ہوئی۔ آئندہ چند روز میں ایوان صدر میں مزید ملاقاتوں کی بھی امید ہے۔ عمران خان کی بھی آرمی چیف سے ملاقات کے دوران موقف میں نرمی دیکھنے کو ملی۔ عمران خان ملاقات کے بعد تھوڑا اور انتظار کرنے پر رضامند، یعنی کہ ملاقات کے بعد خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میں مزید انتظار کر لوں گا۔ انتظار کن چیزوں کا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ چند اور ملاقاتوں پر بھی اتفاق کر لیا گیا۔ میں پورا انتظار کروں گا، جب مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا تو مجبوراً آخری آپشن لانگ مارچ کروں گا، یہ عمران خان نے ملاقات کے دوران کہا۔ اب لگتا ہے بات بن جائے گی، عارف الوی صاحب کے یہ تاثرات ہیں۔ عارف الوی نے آرمی چیف سے عمران خان کی ملاقات کروائی، یہ جو پہلے بھی آپ کو انٹرو میں بتایا، جلد ہمارا معاہدہ طے ہو جائے گا، فواد چودھری بھی ایسا کہتے ہیں۔ لگتا ہے لانگ مارچ کی نوبت نہیں آئے گی، فواد چودھری نے یہ واضح الفاظ میں کہا۔ اداروں کو ہمارا موقف اور عوام کی ترجمانی کرنا ہوگی، رہنما تحریک انصاف عمران خان نے یہ بات کہی۔ عوام عمران خان کو چاہتے ہیں، یہ فواد چودھری کہتے ہیں۔ عمران خان ایک حقیقت ہے جس کو جٹلایا
نہیں جا سکتا۔ اب ایک ملاقات ہوگی، کہا گیا، ہم نے بھی کہہ دیا کہ مزید ملاقاتیں بھی ہوں گی، کیوں ہوں گی اس کی پیچھے وجہ بتا دی۔ جو معاملات ہیں اس میں سب سے ایک بڑا نقطہ آپ کو سمجھانا ضروری ہے، اور کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات ہو سکتا ہے پہلی بار ایسی ہو، چونکہ اعتبار کا فقدان ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ان رائٹنگ لکھا ہوا معاہدہ کرنا پڑے۔ اچھا، نقطہ سب سے بڑا جو اٹکا ہے، اس میں چند پہلو ہیں لیکن سب سے بڑا نقطہ آپ کو بتاتے ہیں، نام بتانا ضروری نہیں ہے۔ عمران خان آرمی کے اندر ایک بڑی پوزیشن کے اوپر تعینات جو ہیں افیسر آرمی کے، ان کا بھی تبادلہ چاہتے ہیں، لیکن یہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو پوری کہانی اس کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ چیز ایک بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے مذاکرات کے اندر، شاید نہ مانے جائیں، پھر ایسے بھی کہیں ممکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ایکسٹینشنیں دینی پڑ جائیں اور نئے چیف بعد میں لگیں۔ لیکن دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات کب ہوں گے، نگران سیٹ اپ کب بنے گا، کیسے بنے گا، کون بنے گا، پاکستان الیکشن کمیشن کے اندر جو عملے کی تبدیلی ہے، جو اصلاحات ہیں، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھی گئیں۔ پھر یہ جو آگے اور ضمنی الیکشن ہوں گے اس میں بھی نیوٹرل رہا جائے گا، کیا چیزیں ہوں گی، تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مزید ملاقاتیں کی جائیں گی، اور جو عمران خان چند جائز چیزیں چاہتے ہیں ان کو ماننا بھی جائے گا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ واحد ملاقات تھی، جتنی اس سے قبل ملاقاتیں ہوئی آپ کو ہم پہلے سے بتاتے رہے، ان میں سے سب سے میچور جو ملاقات تھی، جو اس میں گفت و شنید ہوئی اور نہایت ہی اچھے ماحول میں ہوئی، وہ یہ تھی۔ اب چونکہ آرمی کو سمجھ آ گئی تھی کہ عمران خان جو ہم نے نیوٹرل الیکشن کروایا اس کے اندر اس بندے نے اکیلے 5,70,000 ووٹ لے لیے، اور جن کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں، جن کو ہم اقتدار میں واپس لے کے آئے، جن کے کیسز ہم نے ختم کروائے، وہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو مل کے بھی 4,60,000 یا 70 یا جو بھی ووٹ لیے، انہوں نے تو اتنے ووٹ لیے، اور اس سارے گورکھ دھندا کے اندر سب کو پتہ چل گیا کہ کس کی کتنی اہمیت ہے اور کس کو کتنی اہمیت دینی چاہیے۔ اب یہ جو ملاقات ہے اور یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، اس الیکشن کو وجہ بنا کے جو مریم لنڈن ہے، کوئی پتہ نہیں یہاں سے واپس کب جائیں گی، ان کے خاندانی جو اس ضمنی الیکشن کو وجہ بنا کے فسادات برپا ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی آج ہم دوسرے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ لیکن میاں نواز شریف ایک طرف اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کی عوامی طاقت کو تسلیم کر لینا اور اس طرح کی ملاقات کا ہونا، یہ خطرے کی گھنٹی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے، جو لندن میں بیٹھے ہیں، جو اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، جو اپنے کیسز ختم ہونے کے انتظار میں ہیں، وہ کب پاکستان واپس جائیں گے۔ یہ ان ملاقاتوں کا سب سے زیادہ اثر ان پہ بھی پڑے گا، ان کی حکومت کے اوپر بھی پڑے گا۔ اور ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان ضمنی الیکشن کے بارے میں آرمی نے بالکل کھلا اختیار دے دیا تھا پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو، اور خاص کر حکومت کو، کہ آپ کا اپنا سپیکر ہے، خود وزیر اعظم ہے، تو آپ خود تعین کریں کہ ہم نے کن جگہوں سے لوگوں کو کے استعفے منظور کرنے اور کہاں پہ الیکشن کروانا ہے، نیشنل اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کا۔ تو جب انہوں نے خود سے یہ چیزیں کی، اور وہاں پہ یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اس رزلٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، اور اب یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ گئی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں، اگر یہ لانگ مارچ ہوا تو ملک کے آگے سے حالات خراب ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، تو ایک ملک کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ گراؤ جلاؤ اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اور ادارہ بھی مزید بدنام ہوگا، چونکہ کس کو نہیں سمجھ کہ کس نے کیسز بنائے تھے اور کون لوگ جو ہیں وہ کس نے عمران کی حکومت ختم کروائی، پھر عمران خان جارحانہ کیوں ہوئے، اور ان کے الفاظ کچھ بھی ہو جائے، میں مر جاؤں، جیسی مرضی چیزیں ہو جائے، میں اپنے ان پہلوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو لہٰذا جو ملاقات ہے اس کے بارے میں اور کون سی بیہائنڈ دا سین سٹوریز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، اور خاص کر آگے جو ملاقاتیں ہوں گی اس سے بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ لیکن پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے، خاص کر نون لیگ کے لیے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے عمران خان کا اور ان کو ملنا۔ اچھا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عمران خان کی ملاقات آرمی چیف صاحب سے ہوئی ہے تو میں اس کو کوئی پازیٹیو وے میں دیکھتا ہوں۔ ہاں، ایک لحاظ سے میں پازیٹیو دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ عوام ہیں عمران کے ساتھ، تو اسٹیبلشمنٹ نے ظاہر ہے ان کے ساتھ بات چیت کے لیے سامنے بیٹھ کے گراؤ جلاؤ نہیں ہوگا، ملک کا نقصان نہیں ہوگا، اور میں اسی طرح چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو زعماء ہیں وہ بھی ایک پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھیں اور اپنی تقریروں میں جو مرضی ایک دوسرے کے خلاف کریں، جو مرضی کیسز بناتے رہیں، لیکن ملک اور قوم کے مفاد کی خاطر آصف زرداری، عمران خان، مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی، یہ جتنے لوگ ہیں، نواز شریف، ان کو ایک پیج کے اوپر بیٹھنا چاہیے اور اپنے اپنے نظریے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر بیانات ایسے آتے ہیں، الزامات ایسے لگتے ہیں، ذاتیات کی ایسی سیاست ہوتی ہے اور ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ وہ ماحول کریٹ کرنے کے لیے ٹائم لگے گا، اور اس کام کو اسٹیبلشمنٹ
ही करवा सकती है, चूंकि उनका हमेशा से पॉलिटिक्स में किरदार रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये जो मायदा, ये जो मुलाकातें हो रही हैं, कोई तहरीरी करना पड़ेगा, इमरान खान उनके ऊपर एतबार करेंगे या नहीं करेंगे, और क्या इस्टेब्लिशमेंट फिल वक्त इमरान खान की ताकत को देखते हुए मुज़ाकरात की तरफ आ गए, या जब भी मौका मिलेगा तो इनको डाउन करने के लिए वो चीज़ें करेंगे। ये मुलाकात इस बात का भी एक सबूत है, इस बात की गामाजी है कि आगे दिनों में आपको ये नहीं नज़र आएगा कि इमरान खान तारीखें लंबी चौड़ी भुगत रहे हैं, मजीद केस बन रहे हैं, ये नाहिल हो जाएंगे, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज भी राना सनाउल्लाह ने ये नहीं कहा हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, वो सिर्फ एक रट लगाए बैठे हैं कि लॉन्ग मार्च करेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और यकीन कीजिए कि अगर लॉन्ग मार्च हुआ और जिस तनासब से इमरान के साथ लोग हैं, ये 10% भी उसमें आगे तो ये मुल्क के लिए नुकसान का बायस होगा। उनकी तो अपनी चीज़ें होंगी, तो बेहतर यही समझा इस्टेब्लिशमेंट ने कि लॉन्ग मार्च की भी नौबत ना आए, लिहाजा इनके साथ अवामी ताकत है तो हम उस चीज़ को हम तस्लीम करते हुए इनके साथ मुज़ाकरात करें और चीज़ों को लेके आगे बढ़ें, ताकि मुल्क के अंदर बदअमनी भी ना हो, जो वक्ती मुल्क की माशी सूरत हाल है वो भी स्टेबल रहे और चीज़ों को लेके आगे बढ़ें। अब देखना ये होगा कि ये मुज़ाकरात, ये मुलाकातें जो हैं वो क्या रंग लाती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, और क्या आगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे या बीच में कोई और पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे, इसमें पीपल्स पार्टी क्या सोचेगी और लोग क्या करेंगे। और जो इमरान इधर से मिलेगा, इनको उधर से ताने मिलने शुरू हो जाएंगे नून लीग की तरफ से। तो हर बंदा चाहता है आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके तो अपने हिस्से का काम किया जाए। तो बहरहाल किसी को एहसास हुआ, किसी ने सोचा, किसी ने गौर व फिक्र की, विद इन द डिपार्टमेंट भी प्रेशर हो सकता था। तो ये मुलाकातें हुई हैं, देखते हैं आगे मजीद क्या चीज़ें होती हैं। अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।